عزاداری ہماری شرح حیات، ہم نے منتخب خود کی عزاداری. کربلا ہمارا عشق ہے. ہماری نسلوں میں عزاداری اسی لیے منتقل ہوتی ہے کہ یہ شوق اور عشق کے ساتھ چلتی ہے. کسی کو لاؤ نا، کسی کو پیسے دو، کو آؤ جی ہلکا میں ماتم گل کبھی نہیں آئے گا. جی تو آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا مطلب اپنا ہوسٹ واپس آ چکا ہے. اور میں ولاگ اس لیے نہیں ڈال رہا تھا کیونکہ میری کیا روٹین ہے. میں صبح اٹھتا ہوں، اسکول جاتا ہوں، اسکول سے آ کے کھانا کھاتا ہوں، اور کھانا کھا کے سپارہ پڑھنے چلا جاتا ہوں. سپارہ پڑھ کے میں آتا ہوں، پڑھائی کرتا ہوں، اور کچھ ٹائم ریسٹ کرتا ہوں. اس کے بعد کھانا کھا کے رات کا دوبارہ سو جاتا ہوں. یہ روٹین چل رہی ہے فی الحال. لیکن آج میں نے ولاگ اس لیے شروع کیا ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو بعد میں کہوں گا، لیکن سب سے پہلے ایک موسٹ اویٹڈ چیز جس کا مجھے خود کو میں کہہ رہا تھا کہ یار بناتے ہیں ولاگ، لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا، لیکن اب ٹائم ملا اور ولاگ بناتے ہیں. تو اب موسٹ اویٹڈ چیز کرتے ہیں میرا انٹرو. السلام علیکم گائز. لائک کر لو اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لو. چلو ابھی آپ لوگوں کو، جیسا کہ آپ لوگوں نے میری ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک آنٹی نے عزاداری پہ مطلب ایک بہت بری بات کہی تھی. جو زنجیر زنی ہے نا، پیسے لے کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو میں نے اس کے اندر آپ لوگوں کو اپنی گلک دکھائی تھی. اور ایسا نہیں ہے کہ میں اس طرح خالی ویڈیو کے لیے گلک لے کے آیا تھا. یہ میری گلک پڑی، وہ میرے ایک بھائی کی ہے، وہ میرے ایک اور بھائی کی ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پڑی ہوئی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں گلک اپنی ویڈیو کے لیے لے کے آیا تھا. اب ہم لوگ ایک ایسے عالم کی طرف چلتے ہیں جن کو آپ لوگوں نے پوڈ کاسٹ میں دیکھا تھا، جن کی مجھے مجلس بہت پسند ہے اور جو ان کے لفظ ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے. آؤ چلتے ہیں. تو ابھی علم کی زیارت کر لیتے ہیں. تو ابھی چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں. گائز ابھی ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ شکیل اختر انکل کی لائبریری میں. تو ابھی وہ آ رہے ہیں، ابھی ہم لوگ ان سے ملتے ہیں. تو گائز ابھی ہم لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں اور شکیل اختر انکل بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. تو ابھی ہم لوگ ان سے ملتے ہیں. یا علی مدد. مولا علی مدد، کیسے بیٹے؟ جی میں ٹھیک، آپ سنیں؟ اللہ کا کرم ہے، تم سناؤ؟ میں بالکل ٹھیک. اور جو میں نے وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی، تو اس کے اندر جو میں نے آپ کے ساتھ مکس کیا تھا وہ کیسا لگا آپ کو؟ مطلب وہ جو خاتون نے کہا تھا پیسے لے کے جی جی، بہت اچھا. اس کا جو میں نے جواب دیا تھا وہ بہت کیسا؟ اچھی بات. تم تو ایسا لگتا ہے جیسے پروڈیوسر ہو. صحیح. آپ کا تو جواب مطلب ایک دم مطلب وہ تھا نا کہ جو فٹ آئے جواب، وہی آپ کا جواب تھا نا، فٹ، جو مطلب اس کے اوپر فٹ آئے. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں فٹ سمجھ. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ باقی سب تو ہو گیا، آپ نے جواب دے دیا. اور آپ کی جو مجلس ہے، آپ کے پڑھنے کا اسٹائل، آپ کے لفظ جو ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے. اور اب میں آپ کو، میرے کچھ جو اسکول میں ایسے بچے ہیں جو سوال کرتے ہیں جن کے جواب ہمیں پتہ تو ہوتے ہیں، لیکن اس طرح ہمیں وہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ یہ بول سکتے ہیں یہاں پہ کہ نہیں. دیکھو بیٹے، ایک تو بات یہ نا کہ گھر پہ بیٹھتے ہیں نا جو لوگ، ان کو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں پر اپنا نا علم کا روب نہیں ڈالنا، اپنی شخصیت کا روب نہیں ڈالنا، بلکہ سادہ لفظوں میں آپ کو بنیادی چیزیں سمجھانی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالوں کا. اب اگر کسی کو عربی نہیں آتی، کسی کو انگریزی نہیں آتی اور میں مشکل لفظ استعمال کروں تو بات تو نہیں کنوے ہوگی نا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ بات کروں جو بچوں سے لے کے بوڑھوں تک سب کو ٹو دی پوائنٹ بات کروں. باقی جہاں تک سوالات ہے، جتنا مجھے پتہ ہے، میں نے بھی تمہاری عمر سے اپنا مذہب جاننا شروع کیا تھا، لوگوں سے پوچھتا تھا. تو جتنے سوالات ہیں جب چاہو مجھ سے کر لو، سوالات جمع کر لو یا مجھ سے براہ راست کر لو، ان سوالوں کا جواب تمہیں دے دوں گا. اگر مجھے نہیں آئے گا تو میں کسی بڑے عالم سے پوچھ کے دے دوں گا، لیکن جواب کے بغیر کوئی سوال خالی نہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو ابھی میرے پاس ایک ایسا سوال ہے جس کا مجھے جواب نہیں پتہ لگ رہا. اس کا وہ سوال مطلب یہ ہے کہ میں وہ اس طرح ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جب تم لوگ کہتے ہو کہ امام علی علیہ السلام اتنے زیادہ وہ تھے، مطلب طاقتور تھے کہ ان کی نظروں سے لوگ مر جاتے تھے، تو وہ اپنے بیٹوں کو بچانے کیوں نہیں آئے جنگ میں؟ یہ دیکھو، اللہ سے زیادہ طاقتور تو کوئی نہیں نا. جی. اللہ کے محبوب تیری ہستی کا کیا نام ہے؟ محمد مصطفیٰ. جی ان کے ایک جنگ میں دندان مبارک شہید ہوئے تھے. جی جی. تو ان کا دندان مبارک کیوں نہیں بچا لیا اللہ نے؟ جبریل کو بھیج دیتے.
بات سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ امتحان ہوتا ہے. اور یوں سمجھو کہ تمہارے جیسے کلاس روم میں بیٹھے ہو نا, تمہارا پیپر ہونے والا ہے, تو تمہارے والد صاحب کیا کریں گے, کتابیں بھی لا کے دیں گے, کتابیں کھول کھول کے بتائیں گے, بھی ہر سوال کا جواب بھی دیں گے, پوچھیں گے بھی, پوچھ کے بتائیں گے, تمہیں تیاری کرائیں گے. لیکن جب کمرے امتحان میں بیٹھے ہو اور تمہارے والد صاحب بے شک سپرڈنٹ لگے ہو, وہ تمہیں نہیں بتانے آئیں گے. کیوں اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ اب امتحان میں بیٹھا ہے, وہاں بتائیں گے تو لوگ برا سمجھیں گے کہ اب اس کے امتحان کا وقت ہے. کربلا امام حسین علیہ السلام کے امتحان کی منزل, مولا علی مشکل کشا ہیں, سب کچھ ہے, انہوں نے اپنا امتحان دینا ہے. اس لیے مولا کائنات مدد ان کی نہیں کی, قدرتی قانون کے مطابق جواز ہی نہیں بنتا تھا. اگر وہ مدد کر لیتے پھر امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں. اسی طرح ابراہیم اسماعیل کو لے کے گئے تو اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے تھے, چونکہ انبیاء کا معصومین کا امتحان ہوتا ہے. اسی طرح کربلا امام حسین علیہ السلام کا امتحان تھا, اور امتحان میں وہ کامیاب ہوئے کسی کی مدد کے بغیر. یہ تھا جواب, جو مطلب مجھے ایک سوال تھا فی الحال جو یاد تھا, باقی سوالات تو وہ تھے جن کے جوابات پتہ ہے لیکن اس طرح صحیح والے نہیں پتہ, ایکوریٹ جو تھے. اور جو میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا, میں نے اپنی گلک دکھائی تھی نا, جو کہ میں وہ اس طرح نہیں تھا کہ میں وہ لے آیا کہ ویڈیو بنانے کے لیے میں گلک لے آیا خرید کے, میں نے ولاگ میں بلکہ دکھایا بھی ہے. اور میں صحیح میں جمع کرتا ہوں, کیونکہ جب میرے بابا تھے نا, میری عمر کے ہی تھے یا میری عمر سے شاید چھوٹے تھے, میرے پاپا اس ٹائم پہ اس طرح کر کے پیسے جمع کیا کرتے تھے. تو ہمیں جب دادوں نے بتایا نا اس کے بارے میں, تو ہم لوگوں نے پھر کیا, اور میں بھی اب پچھلے سال سے میں نے بھی جمع کرنا شروع کیا ہے. دیکھو بیٹے, اگر جبرن مثلا نماز تمہیں واجب کر دی ہے, تمہیں پڑھنا ہے, کوئی اس میں کوئی چھوٹ نہیں, تو تم پڑھتے ہو, کبھی کبھی دل نہیں چاہتا پھر بھی پڑھتے ہو, مجبوراً بھی جا کے پڑھتے ہو, کیونکہ واجب. کربلا واجب نہیں, کربلا اختیاری ہے. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب کو اختیار دیا تھا, کل ہم شہید ہوں گے, جس نے آنا ہے وہ آ جائے, جس نے جانا ہے وہ چلا جائے, چراغ بجھایا سنا تھا. تو کربلا آپٹ کیا, اختیار کی. جب کوئی چیز اختیاری ہو نا, جو اپنے شوق سے, پھر اس میں شوق دور تک جاتا ہے. عزاداری ہماری شرح حیات ہم نے منتخب خود کی عزاداری, یعنی فرض کیسے ماتم ہے, اس کی تیاری ہم کرتے ہیں, مجلسوں کے پیسے جمع کرتے ہیں, نیازوں کے پیسے جمع کرتے ہیں, سبیلیں لگاتے ہیں. کسی نے دیکھا ہے کوئی قانون بنا ہو کہ سبیل لگانا ضروری ہے؟ نہیں ہے نا, ہم خود لگاتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا شوق ہے. عشق, کربلا ہمارا عشق ہے. ہماری نسلوں میں عزاداری اسی لیے منتقل ہوتی ہے کہ یہ شوق اور عشق کے ساتھ چلتی ہے. تو ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو مطلب ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے, کہ مطلب یہ کرنا اچھا ہے یا اس طرح کچھ, جو پیسے جمع کرنا نا, پیسے اس طرح کر کے اپنی زنجیر بنانے کے لیے پیسے جمع اس کرنا. کو تو کوئی قانون نہیں نا, ابو بھی تمہیں زنجیر دلا سکتے ہیں, کوئی بھی دلا سکتا ہے, بلکہ تم حلقے میں کھڑا ہو 10 لوگ تمہیں زنجیر بھی دے دیں گے. لیکن یہ پیسے جمع کرنا نا, یہ وہ شوق بتاتا ہے کہ تمہیں شوق ہے. زبردستی کسی کو لاؤ نا, کسی کو پیسے دو, کو آؤ زنجیر حلقہ میں ماتم بول کر نہیں آئے گا, وہ پیسے لے کر نہیں آئے گا, اور تم پیسے جمع کر کے وہ کام کرتے. اس کا مطلب ہے وہ اور ہے, تم اور ہو. تمہیں امام حسین سے عشق ہے, اس سے عشق اور محبت ہوتی ہے نا, اس کے لیے پھر بہت سے کام ایسے کیے جاتے ہیں جو بتانا ہوتا ہے کہ ہمیں اظہار محبت, اظہار مانگتی ہے. تو ہماری ساری عزاداری جو ہے مولا حسین سے اظہار عشق ہے. ٹھیک ہے, پیسے جمع کرنا ہو, کالے کپڑے تلوانے ہوں, علم بنانا ہو, یہ سب چیزیں یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے. اس سے ہماری نسل 1400 سال سے جو عزاداری قائم ہے نا, وہ اسی عشق اور اسی جنون کی وجہ سے قائم. جی, تو ابھی آپ لوگوں نے ان کے جوابات سنے, اور انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ بھی آئیں گے آپ کی طرف. اور ابھی ہم لوگ یہاں پہ شاید ابھی 5-10 منٹ یا کچھ اور ٹائم بیٹھے, اس کے بعد پھر ہم لوگ چلے جائیں گے. تو یہیں پہ میں فی الحال آپ سے لیتا ہوں اجازت. اور بہت شکریہ بیٹے, جیتے رہو, آباد رہو, سلامت رہو. اور میں بھی یہاں پہ کر رہا ہوں ولاگ کو اینڈ. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.